رکن الدین نقشبندی نے یہ بات لکھی ہے، رکن الدین نقشبندی نے یہ بات لکھی۔ وسط سلوک میں ایک دفعہ اس فقیر نے اس طائفہ کے احوال میں سے ایک حالت معلوم کرنے کی غرض سے چند اربعین چلے کیے اور ریاضت شاقہ کی، لیکن جو آرزو دل میں رکھی تھی پوری نہ ہو سکی۔ میں نے بہت سارے چلے کیے، یہ فرما رہے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں خوارزم، یہ فرما رہے ہیں میں نے بہت سارے چلے کیے کہ صوفیاء کرام کا احوال معلوم کروں کہ صوفیاء کرام ہوتے کیا ہیں، مگر پتہ نہیں چل سکا۔ 40 چلے کیے۔ اتفاقاً انہی ایام میں، انہی دنوں میں، سن 1030 میں عہد نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ میں، یعنی 1030 میں، یہ کہہ رہا ہے عبد الرحمن چشتی کہ سن 1030 یعنی جہانگیر بادشاہ کے عہد میں کتاب تذکرۃ الاولیاء پوری تربیت و شرائط کے ساتھ شروع سے آخر تک حروف بحروف پڑھی۔ جب سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی کے معراج کے ذکر پر پہنچا، حضرت خواجہ بایزید بستامی کی معراج کے ذکر پر پہنچا، وہ حالت کہ جس کی ہمیشہ تمنا رہتی تھی مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ منکشف ہو جانا مطلب ظاہر ہو جانا، انکشاف یعنی کسی پردے میں رہنے والی چیز کا ظاہر ہو جانا، اسے انکشاف کہتے ہیں۔ ظاہر ہو گئی۔ یقیناً الغرض بزرگان سلف کے حالات فائدہ مند ہوتے ہیں، تو حق تعالیٰ ہرگز قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں یقیناً اگر بزرگان سلف کے حالات فائدہ مند نہ ہوتے، اگر بزرگان دین کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں یہ فائدہ مند نہ ہوتے، تو حق تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کے احوال نازل نہ فرماتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گزشتہ لوگوں کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے مطمئن اور قوی ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ کے احوال جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن اور قوی ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کے احوال اللہ نے اپنے رسول کو سنائے تو رسول کے دل نے اطمینان پکڑا اور وہ قوی ہوا۔ اب اللہ کے جو مومن بندے ہیں جب اولیاء اللہ کے احوال ان کو پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کا دل مطمئن اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ الغرض اسی وقت سے اس نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خاندان چشت اہل بیت کے احوال و اقوال معتبر کتابوں سے انتخاب کر کے ایک کتاب لکھوں جس میں دوسرے سلاسل مشائخ کا ذکر بھی ہو، اور اس لیے انہوں نے یہ کتاب میرات الاسرار لکھ دی۔ اب آگے لکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، کچھ مدت گزر گئی، اس وقت 1045 سن آ گئی، 1045 یعنی 15 سال گزر گئے۔ حضرت پیر دستگیر خواجہ بزرگ معین الحق والدین چشتی یعنی غریب نواز حبیب اللہ کے باطنی حکم سے، غریب نواز نے انہیں حکم فرمایا کہ تو اے عبد الرحمن تو ایک کتاب لکھ، ان کے باطنی حکم سے شروع کرتا ہوں، یعنی غریب نواز کے باطنی حکم سے یہ کتاب شروع کی، یعنی در عہد سلطنت حضرت خلیفہ الہی معیف جمی کمالات لا منتہائی سلطان العہد والزمان بالعدل والاحسان، خدا بندہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کرے، یعنی بادشاہ جہانگیر، اور اس کے جسم کو صحت فرمائے۔ محمد شاہ جہاں کے زمانے میں انہوں نے اسٹڈی کی، جہانگیر کے زمانے میں لکھنا شروع کی شاہ جہاں کے زمانے۔ محمد شاہ جہاں صاحب قرآن ثانی کے لقب سے مقلب ہے، قرآن ثانی کہتے ہیں شاہ جہاں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ملک و زندگی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ ہیں کہ بیٹے نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ ابن جلال الدین محمد اکبر، نصیر الدین محمود، ہمایوں بادشاہ ظہیر الدین بابر، ابن سلطان عمر شیر ہزارہ بن سلطان ابو سعید مرزا، میں ان کے مغلوں کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، ابن سلطان محمد میر مرزا، ابن سلطان میرا شاہ مرزا، ابن حضرت امیر تیمور،
اس کے بعد تغرل جو غریب نواز میں ہوا، تغرل غریب نواز کے زمانے میں تغرل ہوا تھا، تیمور کا آبا اجداد تغرل، جس کا سلسلہ نسب 14 پشتوں کے بعد نور بخار خان اور ابن النقو سے جا ملتا ہے۔ اور یہ النقوہ ایک عورت تھی جو حسن و جمال ظاہر و باطنی سے آراستہ تھی۔ یہ عورت ترک بن یافت بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یعنی مغل جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یافس، ان کی اولاد میں سے۔ مغل جو ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھی، اور حضرت مریم جو تھی وہ سام کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، ان کی اولاد میں سے تھی، یعنی حضرت یاسف کی اولاد میں سے مغل ہیں، اور مریم حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں جو نوح کے بیٹے ہیں۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے جبرائیل علیہ السلام کے مساس سے یا روح پھونکنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، چنانچہ کلام پاک اس پر شاہد ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ، بس بھیجا ہم نے اس کی طرف یعنی مریم کی طرف جبرائیل کو جو آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور حضرت مریم کے سامنے اور اپنا جمال مریم کو دکھایا، جیسا تفاسیر میں مذکور ہے یعنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آفتاب جہاں تاب نے جو عالم افلاک عناصر کا مدیر ہے، آدمی کی صورت اختیار کر کے التقوی سے مساس کیا اور قدرت الہی سے نور بخرقان اس کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ جبرائیل آدمی کی صورت میں مریم کے سامنے پہنچے اور اپنا دیدار مریم کو دکھایا، جیسا کہ تفسیروں میں لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یعنی اللہ نے جبرائیل کو آدمی کی صورت میں بنایا، اس نے آدمی کی صورت اختیار کر کے النقوہ سے مساس کیا۔ یہ کوئی چیز ہے النقوہ، اس سے مساس کیا اور قدرت الہی سے نور سنجر کا ان کے پیٹ سے پیدا ہوا بغیر باپ سے۔ اسی وقت سے یاسف اور سلطنت کا منصب نور سنجر خان ابن النقوہ کی اولاد میں ظاہر ہوا، اسی لیے حضرت عیسیٰ کو ابن نقوہ کہتے ہیں، نقوہ کا بیٹا، حتیٰ کہ اب تک ہے۔ بس حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم صلاۃ اللہ علیہ کو، دیکھو یہ صلاۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، دیکھو مریم صلاۃ اللہ علیہ کو مرتبہ یعنی عیسیٰ صلاۃ اللہ علیہ کو مرتبہ نبوت و رسالت تک پہنچایا کہ ساکنان زمین کو ہدایت دے کر آج چوتھے آسمان پر یعنی نیر اعظم سورج کے مقام میں آج عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پیدا کروا کے حضرت مریم کے پیٹ سے اور پھر دنیا کو ہدایت دے کے چوتھے آسمان پہ رکھا جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ سورج کے مقام میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں زندگی میں اور میر تیمور گرگانی ولایت ظاہری و باطنی سے مستفیض فرمایا، یعنی ولایت بھی دی عیسیٰ کو اور نبوت بھی دی اور چوتھے آسمان پہ رکھا جہاں جو سورج کا مقام ہے۔ آپ کو ولایت ظاہری اور باطنی سے مستفیض فرمایا، آپ کو ولایت ظاہری بھی عطا فرمائی، ولایت باطنی۔ ولایت بھی تو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ ان کو ولایت ظاہری سے مستفیض فرمایا کہ ولایت شمسی کی قدرت و تصرف سے جو قطب کا خاصہ ہے،
कुतुब के पास वलायत शमसी होती है, सूरज वाली वलायत, और नबूवत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम की मुताबियत के फैज़ से तमाम दुनिया पर हुक्मरान हुआ और साहिब कुरान का लक़ब पाया, हत्ता कि आज उसकी हीमा से सलातीन अव्वल फाजिल आरिफ शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह नूरुल्लाह बुरहानहू ममलिकते, यानी ये बता रहे हैं शाहजहां बादशाह के बारे में इतनी तारीफें हो गई शाहजहां कि हजरत मरियम को बेटा अता फरमाया, साकिन ज़मीनान को उन्होंने जो है हिदायत करी, फिर चौथे आसमान पर बुला लिया सूरज यानी नैयर आज़म, चौथे आसमान को नैयर आज़म कहते हैं, नैयर सूरज को कहते हैं, यानी जो सूरज का मकाम है वहां पर आपको रखा कि मकाम में हक ताला के मुशाहिदा में जिंदा है, अभी भी जिंदा है अल्लाह ताला के मुशाहिदे में। और मीर तैमूर गरगानी को वलायत ज़ाहिरी और बातिनी से मुस्तफिज फरमाया, और ये जो बादशाह था अमीर तैमूर, उसको अल्लाह ताला ने वलायत ज़ाहिरी और वलायत बातिनी अता फरमाई, और उसकी औलाद में से बादशाह शाहजहां को पैदा फरमाया। ठीक है दोस्तों, ये उसकी तारीफ बादशाह शाहजहां। बस ये मजमुआ है कि जिसका नाम मिरातुल असरार है, इस ज़बान फैज़ बख्शिश व अदीम शान में जमी किया गया है। अगरचे ये ज़माना मुराद इल्म नहीं रखता कि इबारत सराई कर सके, इस ताइफा के अहवाल से भी बेबहरा है, इनके कलमात की कुन तक पहुंच सके। यानी अब्दुल रहमान चिश्ती कह रहा है मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि औलिया अल्लाह की जो कलमात हैं उनके कुन तक भी पहुंच सके, लेकिन गरीब नवाज ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई और मुझसे किताब लिखवाई। ताहम इस फिरका की मोहब्बत में बेख्तियार है, मगर मैं सूफियों की मोहब्बत, सूफियों का जो फिरका है इसमें मैं इनकी मोहब्बत में बेख्तियार। बहुक्म मन अहब्बा कौमन अक्सरा जिक्रा, जो किसी कौम से मोहब्बत रखता है कसरत से उसका जिक्र करता है। जाहिर सी बात है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका बहुत जिक्र करते हैं। ये जो औलिया अल्लाह का बहुत जिक्र किया करते हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये फरमा रहे हैं, हदीस के बारे में है, हदीस है कि जो कौम जिससे मोहब्बत करती है उसका जिक्र बहुत करती है। जो आदमी भी जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बहुत करना और सुनना पसंद करता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं गरीब नवाज। उनके अहवाल के इन किताबों से इनके अहवाल जमा किए। किताबों के नाम है जवाहिरुत तफसीर, पहली किताब है जवाहिरुत तफसीर, तफसीर हुसैनी, शरह मिशकात, रोज़तुल अहबाब, कश्फुल महजूब, अनीसुल अरवा। चौथी किताब है दलीलुल आरिफीन, आठवीं किताब है दलीलुल आरिफीन, नवी किताब है फवाइदुस सालिकीन, 10वीं किताब है राहतुल कुलूब, 11वीं किताब है फवाइदुल फव्वाद, 11वीं किताब है अफजलुल फवाइद, 12वीं किताब है फवाइदुल फव्वाद, 13वीं किताब है सैरुल औलिया, चौथी किताब है बहरुल मानी, 15वीं किताब है बहरुल मानी, 16वीं किताब है माअदल मानी। बहरुल मानी और माअदल मानी दो अलग अलग किताबें। बहरुल मानी, माअदल मानी। शरह आदाबुल मुरीदीन 18वीं किताब, शरह आदाबुल मुरीदीन। 19वीं किताब है सफातुल आरिफीन, 19वीं किताब है सफातुल आरिफीन। 20वीं किताब है 21वीं किताब फतुहात मक्की, 22वीं किताब है फुसूसुल हिकम, 23वीं किताब है तर्जुमा अवारिफ, 24वीं किताब है कलामुस सादिकीन, 25वीं किताब है मनाकिबुल औलिया, 26वीं किताब है मनाकिबुल अस्फिया, 27वीं किताब है लताइफ अशरफी, 28वीं किताब है तस्किरतुल औलिया, 29वीं किताब है जामिउल उलूम, 30वीं किताब है खजाना जलाली, 32वीं किताब है मिरातुल आरिफीन, 35वीं किताब है तारीख याफई, जिसको रोज़तुल जिनान भी कहते हैं, रोज़तुल रय्यान। 37वीं किताब है उर्वतुल वुस्ता, 40वीं किताब है चहल मजालिस जो अलाउद्दौला सिमनानी की लिखी थी, 41वीं किताब है फसलुल खिताब, 42वीं किताब है शवाहिदुन नबुवत, 43वीं किताब है नफहातुल उन्स नफहात, 46वीं किताब है अश-शहाद, 47वीं किताब है रोज़तुल अस्फिया, 48वीं किताब है हबीबुल असीर, 48वीं किताब है रोज़तुल शहदा, 49वीं किताब है सैरुल आरिफीन, 50वीं किताब है अखबारुल अखियार, 51वीं किताब है लताइफ सूफिया,
52ویں کتاب تاریخ فیروز شاہی، 55ویں کتاب مصنف الضیاء، 55ویں کتاب تاریخ میرات سکندری، 56ویں کتاب تاریخ نظامی، 57ویں کتاب منتخب التواریخ، 59ویں کتاب ملفوظات شیخ احمد کنو، 60ویں کتاب ملفوظ شیخ احمد عبدالحق رضولوی، یہ ساری کتابوں سے انتخاب کر کے نقل کر دیا ہے۔